انسان گناہوں کا مجسمہ ہے۔ ہم سب سر سے لے کر پاؤں تک اور پاؤں سے لے کر سر تک گناہوں میں ملوث ہیں، لیکن اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس قدر خوش ہوتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے ایک شخص سفر پر ہو، ریگستانی اس کا سفر ہے، اونٹ پر سوار ہے اور راستے میں وہ آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے ٹھہرا، اور جب وہ آرام کرنے کے بعد اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، اور اس حال میں وہ مایوسی کے عالم میں بیٹھ جاتا ہے اپنی موت کے انتظار میں کہ اس ریگستانی سفر میں اگر وہ آگے بڑھتا ہے تو بڑھنے پر بھی اس کی موت ہے، پیچھے ہٹتا ہے تب بھی اس کی موت ہے، اور وہ اللہ رب العزت سے لو لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس شخص کا وہ اونٹ اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ واپس آتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بندہ جو اس حالت اور کیفیت میں کہ جب اس کے سامنے موت کا منظر ہو اور اسے یقین ہو چلا ہو کہ اب اس کا اونٹ ملنے والا نہیں ہے، گم ہو گیا ہے، اب اس کا آگے سفر نہیں بڑھ سکتا ہے بلکہ سامنے سے اس کی موت ہی موت ہے، اور ایسے عالم میں اس کا اونٹ اس کے طرف آتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کو کس قدر خوشی کا احساس ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یوں ہی اس توبہ کرنے والے بندے سے محبت فرماتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان تو گناہوں کا پتلا ہے، انسان خطا کار ہے، انسان سیاہ کار ہے، لیکن ان خطاؤں اور ان غلطیوں کے بعد جب وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ جس سے محبت فرماتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر گناہ گار اس زمین پر ہوئے، لیکن جب انہوں نے سچی توبہ کی ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو وقت کا ولی بنا دیا ہے۔ دوستو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہم اس فانی زندگی میں آئے ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں جلد سے جلد اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں یہ فکر کرنی ہوگی کہ ہماری زندگی ہمارے رب کی عطا کی ہوئی ہے، ہماری زندگی کا مالک، ہماری سانسوں کا مالک، ہمارے پورے وجود کا مالک ہمارا رب ہے۔ ہم اس پورے وجود کو اپنے رب کے مطابق چلائیں تو ہمارے وجود کی ایک ایک حرکت و نقل عبادت میں شمار ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو پہچاننے کی کوشش کریں۔